من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضہ طہر کی زیارت کی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس نے سفر کیا، بیرون ملک سے سفر کیا، اور سفر کرنے کا مقصد صرف میرے شہر کی زیارت تھی، صرف مدینہ منورہ کی زیارت کی نیت سے اس نے سفر کیا ہے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، بس میرے قبر اور میرے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے اس نے سفر کیا ہے اور جا کے میری قبر کی زیارت کی ہے، وجبت لہ شفاعتی، اس خوش قسمت کے لیے میری سفارش لازم ہو گئی ہے۔ اور جس نے سکونت بھی اختیار نہیں کی، اور جس نے اپنی زندگی میں کوئی زیادہ سفر بھی نہیں کیے، لیکن اس کے نصیب جاگ پڑے، اس کے نصیب، اس کے وقت جاگ پڑے، اسے مدینہ منورہ کی مٹی نصیب ہو گئی۔ فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، جس شخص کے بس میں ہو کہ مدینہ میں اس کی موت آ جائے، جس کے اختیار میں ہو، بس میں ہو، اس کے پاس وسائل ہوں، اس کے پاس اسباب ہوں، اور اس کے پاس اسباب اور وسائل اور قانونی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس کے بس میں ہو، اس کی موت مدینہ میں آ جائے، فرمایا فَلْيَمُتْ بِهَا، ایسے شخص کی مدینہ ہی میں موت آنی چاہیے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں موت آ گئی اور مدینہ جس کا مدفن بن گیا، ایسے خوش بخت کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ ہمارے ایک ملنے والے، اللہ تعالیٰ جب کسی کا نصیب جگاتا ہے، ان کی بیٹی، ان کا داماد مدینہ میں تھے، اپنی ملازمت کے سلسلہ مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ والد، یہ بزرگ گئے، جب حاضر خدمت ہوئے مدینہ منورہ میں، روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق 7-8 دن کے بعد جب واپسی تھی، تو ان کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا جی بس اب آپ کا سامان پیک کر دیں، ظاہر ہے کل آپ نے چلا جانا ہے، واپسی ہے کل آپ کی۔ تو یہ فرمانے لگا نہیں بیٹی، میں تو مدینہ ہی میں رہوں گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا جی آپ مدینہ میں کیسے رہیں گے، آپ کا ویزا اور آپ کا پاسپورٹ اور آپ کی قانونی رکاوٹیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں رہنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اقامہ مل جائے یا جنت البقیع میں جگہ مل جائے۔ تو فرمانے لگے کہ اقامہ ملنا تو مشکل ہے، جنت البقیع میں ہی جگہ مانگتے ہیں، وہاں جگہ مل جائے گی۔ آج یہ بات کر رہے ہیں اور اگلے دن جنت البقیع میں پہنچ گئے، اگلے دن جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ تو فرمایا جس شخص کو مدینہ منورہ کی موت جس کے بس میں ہو وہ مدینہ میں مرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے اپنے شہر، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، موت بھی شہادت کی ہو اور شہر بھی مدینہ کا ہو، مدینہ شہر میں یا اللہ اپنے حبیب کے شہر میں موت نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ فاروق اعظم جانتے تھے کہ مدینہ منورہ کی موت کتنی خوشبخت موت ہے، کتنے نصیبوں والی موت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، مدینہ منورہ میں صرف موت ہی نہیں آئی، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ہے۔ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران حملہ کیا گیا، زخمی ہوئے، پھر مدینہ منورہ میں مصلی نبوی میں، مسجد نبوی میں جام شہادت بھی نوش کیا، اور جب زخمی ہوئے اپنے بیٹے سے عبداللہ سے فرمانے لگے، بیٹا عبداللہ جانا امی جان کے پاس، عائشہ صدیقہ کے پاس جانا اور جا کے میری درخواست پیش کرنا کہ امی جان آپ کا بیٹا عمر زندگی میں یہ خواہش کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، وہ جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ جگہ مجھے مل جائے۔ جب عبداللہ بن عمر آئے، آ کے اپنے والد کا پیغام دیا، عائشہ صدیقہ نے فرمایا
ہائے وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے ابا ہیں، میرے خامد ہیں، ان کے ساتھ میں بھی آرام کروں گی، میری قبر بن جائے گی، لیکن میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ جا کے عمر سے کہہ دو اے عمر کہ جب آپ کی قبر بنے گی روزہ اطہر میں بنے گی، پہلو رسول میں بنے گی۔ جب عبداللہ بن عمر خوشخبری لے کے آئے، فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی ہے، میری بڑی پریشانی حل ہو گئی ہے، یہ میری بڑی پریشانی تھی، مشکل تھا، بہت بڑا فکر تھا، غم تھا کہ مجھے پہلو رسول میں جگہ مل جائے۔ تو حضرات گرامی معاشر کے کٹھن ترین دن میں، مشکل ترین دن میں وہ خوش قسمت خوش نصیب ہوگا جسے شفاعت مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔